رات کے اندھیرے میں یہ امینڈمنٹ لے کے آئے اور پھر ایک پروسیس جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا فار دی اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب، اس کو ختم کر کے ایک اتھارٹی کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کی جو ہے مدت اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ 1999 میں جب یہ نیب لاز بنے تو اس آبجیکٹو کے ساتھ تھے کہ ملک میں ہونے والی کرپشن، کرپٹ پریکٹس اور اس سے منسلک وہ لوگ جنہوں نے پبلک ایٹ لارج کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا اور نیب جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پہ کام کرے گی۔ جس کے بعد اپوائنٹمنٹ کے اوپر جب بات آئی، ایک ایسی اتھارٹی تھی کہ جو فیئر اور امپارشل انویسٹیگیشنز کو حتمی شکل دے سکے، تو پھر پریزیڈنٹ جو ہے یعنی چیئرمین نیب کی تقرری جو تھی وہ کنسلٹیشن ود دی لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ قرار دی گئی، اور وہ ایک بہترین ڈیموکریٹک پروسیس تھا، مشورہ تھا، اور اس کے بعد جو تقرری تھی وہ انڈسپیوٹڈ بھی تھی۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو اس ڈیموکریٹک پروسیس کو ابھی گلا گونڈ دیا گیا، جس کے اوپر پہلے بھی ہمارے اس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے، ہمارے لاہور بار کے پلیٹ فارم سے بھی متعدد بار یہ بات کی گئی ہے کہ یہ سارا سسٹم لپیٹنے کی طرف تلے ہوئے ہیں۔ آج ایک چیئرمین نیب جس کی تقرری سابقہ مسٹر آفتاب سلطان جو تھا اس کے استعفے کے بعد 4/3/2023 کو عمل میں آئی، اور اس کی مدت ملازمت جو تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور 5 تاریخ کو انہوں نے چند گھنٹوں میں ایک بل بنایا اور اس کو پاس کروا کے اس کی تقرری جو تھی ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل، ان کو 3 سال کے لیے توسیع کر دی گئی۔ اس کے اوپر ہم اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ قانون جو ہے آئین کے مطابق اپنی اثر روح کو اسی وقت پہنچتا ہے کہ جب کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو ایک ایسی اتھارٹی کے اوپر کہ جس کی تقرری کا ایک ضابطہ مقرر ہے، پھر اگر وہ ایکسٹینشن آرمی چیف کی ہو، وہ ایکسٹینشن جس طرح آج لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی ہو، تو وہ اس پیرائے میں کی گئی ہے کہ جس پہ آئین پہ شب خون مارا گیا۔ ہم اس کے اوپر اس کو نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ اس کو ہم ریجیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکشن 32B جو ہے وہ اس میں انسرٹ کی گئی۔ میں یہ دونوں سیکشنز کا حوالہ اس لیے دینا چاہتا ہوں اس پریس ریلیز کی صورت میں کہ ابھی تک یہ جو لا ہے یہ بڑے سارے دوستوں کی نظر سے نہیں گزرا۔ جو سیکشن اس میں امینڈمنٹ انہوں نے سیکشن 6 میں کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ورڈز ہیں: امینڈمنٹ آف سیکشن 6 آرڈیننس سو اینڈ سو ان دی سیڈ آرڈیننس ان سیکشن 6 in subsection B in clause 5 for the expression non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as chairman. The word term of 3 years which may be extended once for a period of 3 years by the federal government shall be substituted. اور اس کے ساتھ ہی immediately ایک نوٹیفیکیشن ہوا وزارت قانون کی طرف سے، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کا 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکسٹینڈ کر دیا۔ اب اس کے ساتھ جو وزارت قانون نے پہلے بھی ان طاقتوں کے بلبوتے کے اوپر اور ان کے اشارے کے اوپر جو قانون سازی کی، جس کی بنیاد پہ 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی اور جوڈیشل سسٹم کو لپیٹا گیا، وہ بھی آپ کے روبرو ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آج ایک پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم پہ جو اعتماد ہے وہ بھی اٹھ چکا ہے۔ اور آج یہ ایک ادارہ جس کی بنیاد اس آبجیکٹو کے اوپر رکھی گئی تھی کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گا جنہوں نے پبلک انٹرسٹ کے خلاف کرپشن کی ہوگی، تو اس کا چیئرمین کا اس طرح تقرر ہونا اور اس کا نوٹیفیکیشن راتوں رات ہونا، یہ ان کی ایک ڈس آنیسٹ انٹینشن کو واضح کرتا ہے، جس بنیاد کے اوپر آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس بھی ہے کہ وزارت قانون جو ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ تقویت دے ڈیموکریٹک پروسیس کو، وہ سارے نظام کو لپیٹ کے تو ایک نوٹیفیکیشن اور آرڈیننس پہ ہی ملک چلانے کے پیچھے چل پڑے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ اسی امینڈمنٹ میں ایک انہوں نے انسرٹ کی ہے سیکشن 32A 32A یعنی سیکنڈ اپیل۔ میں اس کو بھی پڑھنا چاہوں گا آپ کے روبرو کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیکشن 32A ہے: اینی پرسن کنوکٹڈ
or the Prosecutor General accountability if so directed by the Chairman NAB, aggrieved by the decision made by the High Court under Section 32, may prefer a second appeal to the Federal Constitutional Court within a period of 30 days. इसमें हमें जो एतराज़ है वो ये है कि जब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इन्होंने बनाया तो ये बात कही गई, ये अंदिया दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे और जो ऑर्डनरी केसेस हैं लाइक सिविल, क्रिमिनल, ट्रायल, अपील्स, वो सारी सुप्रीम कोर्ट देखेगा अंडर आर्टिकल 185 एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में। तो इसमें इन्होंने ऐड कर दिया कि वो मैटर, चूंकि ये एक ट्रायल प्रोसीडिंग्स में जानी है, एक क्रिमिनल ट्रायल है, तो उसके ऊपर 185 आर्टिकल के तहत एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की थी उनको भी इन्होंने खत्म करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए ले गए। तो इस बात पे भी ये इनकी डिसऑनेस्ट एडिशन है कि ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चूंकि इनके मनपसंदीदा जजेस बैठे हैं तो कल को ये अपने मनपसंदीदा फैसले वहां से ले सके। तो मेरी आप सबसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये दरखास्त है अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबरान से कि आप आइन और कानून के मुहाफिज हैं, जिम्मेदारी आप पे है, आपने ना सिर्फ देखना है, आपने बात भी करनी है, आपने अमल भी करना है, आपने इस मुल्क के लिए अपना मुस्बत रोल भी अदा करना है। ये वजारत कानून की तरफ से की गई अमेंडमेंट जो चंद घंटों में हुई, रात के अंधेरों में हुई, इसको हम बार एसोसिएशन रिजेक्ट करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं कि जो चेयरमैन नैब एक अनडिस्प्यूटेड प्रोसेस के साथ और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इलेक्ट होना था उसी प्रोसेस में हो, और जो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बनती है क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर ये जो शब खून मारा गया है कि इसको ये ले गए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, ये भी हमें नाकाबिले कबूल है। तीसरी बात, इसमें चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से भी आज का एजेंडा है, आज से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी हुई, मीडिया के ऊपर भी ये आया कि हमारे पास तकरीबन एक माह से भी ज्यादा के ज़खायर पेट्रोल के मौजूद हैं और इस बात के ऊपर बड़ा शोर और ववेला भी हुआ। लेकिन आप देखें कि वो ज़खायर मौजूद हैं, वो वही तेल की कीमत, वही डीजल की कीमत जिसके ऊपर साबका इनके पास वो ज़खायर हैं, उसी के ऊपर इन्होंने इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। और ये भी एक पॉलिसी के तहत एक ज़र मुबादला इकट्ठा करके किन घरों की जीनत बनना है या किन की सेफ अलमारियों की, ये अपनी जगह के ऊपर एक अलहदा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हुकूमत वक्त को ये जरूर देखना चाहिए कि यहाँ पे 25 करोड़ अवाम है, उनकी जरूरियात के ना सिर्फ वो जिम्मेदार हैं पूरा करने के बल्कि मुहाफिज भी हैं, और किसी भी बहाने से कोई ऐसा एक्ट जिस तरह ये कीमतें बढ़ा के उन्होंने कर दिया, ये एक आम शहरी के साथ, एक आम सिटीजन के साथ ज्यादती भी है और उसके बुनियादी हकूक जो है इंसानी, उसके मुनाफी भी है। हम इस पे भी एहतजाज करते हैं और हुकूमत वक्त को ये कहते हैं कि इसको रिव्यू करे, और आइंदा अगर इन्होंने अंदिया दिया है कि हर 7 दिन बाद ये कीमतें बढ़ेंगी तो फिर मुमकिन है कि यहाँ पे हमारे लिए, हमारे रिस्पेक्टेबल सिटीजन के लिए अपने शबो रोज को गुजारना भी मुमकिन ना रहे। लिहाजा ऐसी पॉलिसीज तरतीब दें जो कौमी मफाद में हो और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा मुल्क जो है वो इस्तेहकाम के साथ तरक्की कर सके।